الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اچھا، آج مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تمام دیکھنے والے سننے والوں کو اہل بیت کا صدقہ عطا فرمائے، مولا علی کا خاص صدقہ عطا فرمائے۔ اچھا، میں یہاں پہ آپ کو کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہو گیا نا، صحابہ کے درمیان اس طرح کی چیزیں صحابہ کو ایسے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ گویا کہ آپس میں ان کا مقابلہ ہے۔ تو میرے بھائی، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جتنے صحابہ ہیں وہ حق پر ہے۔ لازمی سے بات ہے، صحابہ میں بھی درجہ بندی ہے نا، ہر صحابہ کی ایک اپنی فضیلت ہے، ہر صحابی کا ایک اپنا مقام ہے۔ تو جن کی جو فضیلت ہے ان کو وہیں رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک آدمی آپ کے ساتھ کسی مسئلے میں کوئی مسئلہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرے اور تیرے درمیان جو بیٹھا ہوا آدمی ہے نا وہ فیصلہ کرے گا۔ یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے درمیان ایک کسی مسئلے میں جھگڑا ہو گیا تو آپ فرمانے لگے اب یہ جو فیصلہ کرے گا نا وہ کون فیصلہ کرے گا؟ میرے اور تیرے درمیان جو ایک شخص بیٹھا ہوا ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فقال رجل واشارہ الی علی ابن ابی طالب، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کس کی طرف اشارہ کیا؟ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس آدمی نے حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کے لیے ایک نازیبہ الفاظ استعمال کیے، نازیبہ جملے استعمال کیے۔ میں وہ جملہ آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا، ایک نازیبہ جملہ اس نے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کے لیے استعمال کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی جملے سنے نا تو آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور آپ نے اسے گریبان سے پکڑ لیا، یہاں تک کہ اس کو زمین سے اوپر اٹھا لیا۔ حضرت آج لوگ کہتے ہیں کہ ان کا آپس میں محبت نہیں کرتے تھے تو یہ نہیں کرتے تھے تو یہ وہ نہیں کرتے تھے۔ یار آپ کون ہو تو یہ باتیں کرنے والے؟ آپ کس طرح سے باتیں کر رہے ہیں؟ میرے بھائی ٹھیک ہے، اہل بیت کے ایک اپنا مقام ہے، فضیلت ہے، لیکن میں یہاں پہ اپنے تمام ناظرین سے کہوں گا ہمارا تو نظریہ یہ رہا کہ ایک جو معمولی سے بزرگ ہوتے ہیں ہم ان کا اتنا ادب کرتے تو صحابہ کے متعلق ہم کیسے جو ہے اپنی زبانوں کو کھول سکتے ہیں؟ اور ادھر میں ان لوگوں کو بھی کہوں گا کہ جو بالکل شدت اختیار کرنے لگ جاتے ہیں کہ اگر کوئی علی 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 کرنے لگ جائے یا علی کا ذکر کرنے لگ جائے تو کہیں کہ نہیں ان کا تعلق تو ان کے ساتھ ہے۔ وہ میرے بھائی کسی کا کوئی اگر نام زیادہ لاپنے لگ جائے، ذکر زیادہ کرنے لگ جائے تو آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ ان کو ادھر ڈالنے کے چکر میں لگ جائیں، ادھر سے ان کو ادھر نکالنے کے چکر میں لگ جائیں؟ آپس میں باہمی محبت تو آپ دیکھیں کہ کیا کمال کی محبت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے زمین سے اوپر اٹھایا اور پھر فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ تو جسے حقیر سمجھ رہا ہے نا، جس کو تو حقیر سمجھ رہا ہے اور حقیر گنوانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ میرے بھی مولا ہے اور کل مومنین مؤمنات کے بھی مولا ہے۔ من کنت مولا فاز علی مولا۔ آج ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس حدیث کے اوپر نا اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، آپ خود ہی اصول بیان کرتے ہیں کہ فضیلت کے باب سے جو تعلق ہوتا ہے یہ حدیث ہے اس کو فوراً مان لیا جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میں ابھی ضعیف اور صحیح کہ میں آپ کے سامنے اس کی پوری اس کے اسناد آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں اور پھر مولا کا یہ مطلب ہے تو اس کا وہ مطلب ہے۔ آپ ہمیں کسی بندے کے مطلب کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا من کنت مولا فہذا علی جو مولا، تو بس بات ختم ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق بھی یہی فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیں ایک اور حدیث ہے جس کو محب طبری نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اسی طریقے سے الروضۃ العنصر کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے نا دو بدو شخص جھگڑا کرتے ہوئے آ گئے، دو بدو شخص تھے، دیہاتی شخص تھے، وہ جھگڑا کرتے ہوئے آئے آپ کے پاس، تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے ابو الحسن ان دونوں کے درمیان آپ فیصلہ فرمائیں گے۔ کمال کی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کس سے کروا رہے ہیں؟ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا سے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کے دل میں، آپ کے لب و لہجے میں آپ کی قدر و منزلت تھی نا، آپ ان کو ایک عظیم المرتبہ سمجھتے تھے، آپ کے دل میں ان کے ادب و احترام تعظیم تھا۔ آپ خود فیصلہ نہیں فرما کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مولا علی آپ ان دونوں کے درمیان مابین فیصلہ فرمائیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مولا علی سے عرض کیا تو ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ اب کیا یہی ہمارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے رہ گیا؟ معاذ اللہ، یہ شخص ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا کہ اب یہ معاملہ ہوگا کہ اب یہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا؟ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کی طرف بڑھے اور آپ نے اس کو گریبان سے پکڑ لیا۔ میرے بھائیو حضرت عمر کا کردار دیکھیں، آپ نے اس کو گریبان سے پکڑ کر فرمایا کہ تو ہلاک ہو گیا، تو برباد ہو گیا، تو ہلاک ہو گیا۔ کیا تو جانتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تیری جرت کیسے ہوگی تو نے ان شخصیت کے متعلق، ان ہستی کے متعلق تو نے اتنی بڑی بات کر دی؟
تو جانتا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے اور ہر مومن کے مولا ہے، یہ میرے بھی مولا ہے اور ہر مومن کے مولا ہے، اور جو ان کو اپنا مولا نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا جو ان کو اپنا مولا نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کی محبت کا انداز ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا سے۔ تو آج میں اپنے ناظرین سامعین سے یہ بات کہوں گا کہ میرے بھائی آپ محبت کا درس پھیلائیں، اور جو اتحاد امت کے لیے ہو سکے نا یار وہ کریں، بلا وجہ میں انتشار افتراق پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے اور کلمہ گو سے یہ بات کہوں گا کہ آپ ان انتشار افتراق اور ان چیزوں سے نکل کر اس اصول کی طرف اور ان قوانین کی طرف یار ایک ہو جائیں جو اختلافی نہ ہو، بلکہ میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ محبت کرنے والے ہو جائیں، درس سے محبت پہ آ جائیں۔ جب ایک عام آدمی سے ہمیں محبت کا حکم ہے تو پھر حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت، ان کا تو مقام ہی کچھ ہو رہا ہے، ان کا تو مقام ہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہم جن ہستیوں کے متعلق کچھ اختلافات ہیں، آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ ان اختلافات کو ہم نے منظر عام پر لانا شروع کر دیا، ہر دوسرا بندہ اسی پر ویڈیو بنا رہا ہو۔ تو بھائی آپ کو کس نے اجازت دی؟ ہمارے اکابرین نے، بڑے بڑے بزرگوں نے ان اختلافات کو تو ذکر ہی نہیں کیا، اس حوالے سے تو چپ رہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور محبت کا درس دیں، محبت کا درس دیں، سب سے محبت کریں۔ اب لازمی سی بات ہے کہ ہر بندے کی محبت کا اپنا ایک درجہ ہے، جس کی جتنی حیثیت ہے، جتنا مقام ہے، اس کی اتنی بڑی شان ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا آپ سے پوچھا گیا کہ آپ حضرت علی کے ساتھ ایسا امتیازی برتاؤ کیوں رکھتے ہیں، یعنی آپ حضرت علی کو ایک خاص فضیلت، خاص مقام، خاص حیثیت کیوں دیتے ہیں؟ آپ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر صحابہ کو آپ اتنی اہمیت نہیں دیتے، دیگر صحابہ کو آپ اتنی فضیلت نہیں دیتے، لیکن مولا علی مشکل کشا کی بات آتی ہے تو آپ ان کو ایک خاص اہمیت دیتے ہیں، آپ کے نزدیک ان کا ایک خاص مقام ہے، آپ خاص اہمیت اور خاص جو ہے طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ علی تو میرے بھی مولا ہے اور علی تو کل مومنین کے مولا ہے، علی تو میرے مولا ہے۔ تو پوچھا نا کہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں یار یہ تو میرا پیارا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا؟ علی تو میرے مولا ہے، علی تو میرے آقا ہیں، علی تو میرے سردار ہیں، علی تو وہ ہیں جن کے متعلق حضور نے فرمایا من کنت مولا فاز علی و مولا۔ جب حضور نے یہ اعلان کیا تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے آپ کا ہاتھ مبارک اٹھایا اور پکڑ کے کہنے لگے، پورے امت کو گواہ آپ نے بنایا اور کہا کہ میں عمر کہتا ہوں کہ علی میرے بھی مولا ہے۔ تو اب دیکھیں امتیازی سلوک آپ حضرت امیر المؤمنین مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کے ساتھ فرمایا کرتے ہیں۔ جانتے تھے یہ صحابہ کہ علی کا ایک خاص مقام ہے۔ آج پتہ نہیں یہ عجیب و غریب قسم کے لوگ آ گئے اور انہوں نے باتیں شروع کر دی کہ نہیں ان کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، تو یہ ان کا اختلاف تھا، تو یہ تھا، تو وہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کن ہستیوں کے خلاف زبان کھول رہے ہیں یار؟ کن ہستیوں کے خلاف زبان کھول رہے ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ہستیاں وہ ہیں جن کے درمیان بڑی محبت تھی، جن کے متعلق اللہ فرما رہا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے محبت کرنے والے ہیں، آپس میں بڑے محبت کرنے والے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کل مومنین کو بتا رہے ہیں کہ علی سب کے مولا ہے، اور حضرت عمر فاروق کو یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، حضرت ابوبکر صدیق کو یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو؟ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ ان ہستیوں کو تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئی ہے۔ اس طرح سے پھر انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں حضرت علی کی آل کے ساتھ کیسا آپ کا برتاؤ رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، بڑی آپ کی شان ہے، اور انشاءاللہ اس موضوع پر ہماری دوسری کلپیں بھی موجود ہیں، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ لیکن آج خاص میں نے حضرت علی اور حضرت عمر فاروق کے تعلق کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے۔